الحمدللہ علی جمیع النعم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث فی خیر الامم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يلقون غيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا۔ عالم محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو جو عظیم تحفہ دیا، وہ تحفہ ہے نماز کا۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات سورہ مریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نماز ترک کرنے والوں کو، جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں، ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ نماز ترک کرنے والوں کو نالائق اور ناخلف فرما رہا ہے، اور جو بے نمازی کا انجام ہے، جو نمازیں چھوڑتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دوزخ کی وادی غی میں داخل ہوں گے۔ عالم محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ يَلْقُونَ غَيًّا، کہ ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے، کہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، دنیا کمانے لگے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ جہنم کے ٹھکانے، علامہ صاحب کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ 7 ٹھکانے ہیں جہنم کے، تو ان میں جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو منزل غی ہے، ادھر پائیں گے۔ عالم محترم، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہو۔ عالم محترم، اگر نماز کے متعلق جو سوال کیا گیا وہ اس بندہ کو درست پایا گیا، اس کا جواب اس کا درست ہوا تو وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر اس میں اگر بگاڑ پایا گیا، اس کا جواب نہ دے سکا، تو وہ بندہ نامراد ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔
اگر اس کی نماز پوری نکلی کہ اس کی نمازیں پوری ہوئی، اس نے پوری نمازیں پڑھی ہیں تو پوری لکھ دی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں کیا اس کے نوافل ہیں، کہ کیا اس بندے نے کوئی نفل پڑھے ہوئے؟ اگر اس کے پاس نوافل ہوئے تو فرضوں کی جو کمی ہے ان نوافل سے پوری کر دی جائے۔ آج کل ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں ادھر مسجد میں بھی ہمارے کچھ حضرات بس فرض پڑھے یا کبھی سنتے چھوڑ دی، کبھی نوکیاری فرض ہم نے ادا کرنی ہے۔ اگر اتنی ہی ان کی حیثیت کم ہوتی نفلوں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اولیاء کرام انہیں پڑھتے ہیں، صرف فرض پڑھتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ نوافل جو ہم نفل پڑھتے ہیں، یہ اگر ہم سے اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے فرض ادا کرنے میں، فرائض ادا کرنے میں کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان نوافل سے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کروا دے گا۔ حالانکہ محترم بہت سے لوگ آج کل نوافل پڑھنے سے کتراتے ہیں، بلکہ نماز کے نوافل تک کی پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فرض سے وہ فرض آپ نے پڑھ لیے، نفل کے پڑھ گئے۔ مگر قیامت کے دن ان نوافل کی قدر و منزلت معلوم ہوگی جب نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ حالانکہ محترم حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو نمازی حضرات ہوتے ہیں نماز پنجگانہ خدا کی رضا کی خاطر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سی مصیبتوں میں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا نماز ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سی مصیبتیں پہ آنی ہوتی ہیں، اللہ کے فضل سے وہ نماز ان کی حفاظت کرتی ہے اور وہ بندے باز نکلتے ہیں، نماز ان کی حفاظت کر دیتی ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور نماز اپنے فضل سے نکال کے لے آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ محمد جناجی فاقر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، آپ سب نے دیکھا، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ صدائے موت کی صدائے کو کوٹ نے سنائی ہوئی تھی، لیکن یہ اللہ کے فضل سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ شاید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری ہے، اللہ کے فضل سے ایک مثال ہے ہمارے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سے نمازی حضرات میں نے دیکھے اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، رضا شاہ صاحب، محمد زبیر شاہ صاحب، بہت سے حضرات میں نے دیکھے ہیں اتنا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کی وجہ سے وہ لوگ بچ نکلتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے نماز ادا کرتے ہیں، ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ جو حضرات اللہ کی رضا کی خاطر نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی ہمیں نقل کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں نمازیں ادا کریں، اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں۔ تو حضرت محترم آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا نماز اس کی حفاظت کرے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نور اور دلیل کے لیے ذریعہ نجات ہوگی، اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نماز نور اور دلیل کی نجات نہ ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون اور فرعون، حمان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، ان کے چہروں سے خدا تعالیٰ نور لے لے گا۔ عالم محترم اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ نماز نور ہے، نماز دلیل ہے، نماز ذریعہ نجات ہے، اور نماز باعث رحمت اور برکت ہے۔ اور بے نمازی کا حشر فرعون اور قارون اور کفار کے سردار کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر قیامت کے دن قیامت میں نورانیت تم لوگ چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، اور قیامت کے دن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں میرا کوئی وکیل ہو، قیامت میں میرا کوئی مددگار ہو، تو نماز ادا کرو، نماز تمہاری مدد کرے گی۔ حالانکہ محترم ایک شاعر لکھتا ہے، بولو تو پل صراط سے گزرو گے کس طرح، اگر ہم
تھوڑا سا بھی سوچ لیں کہ قیامت والے دن جو پل صراط ہے بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. تھوڑی سی بارش ہو جائے تو باہر کچی زمین میں تو وہاں سے ہمیں گزرنا پڑے تو 100 دفعہ ہم سوچتے ہیں یار کہیں اس کیچڑ میں ہم گر ہی نہ جائیں. پتھر رکھتے ہیں 100 طرح کی حیلہ حجت کرتے ہیں وہاں سے گزرنے کے لیے. تو ذرا سوچیں وہ قیامت والا دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ وہ تیز جو پل ہے وہاں سے گزرنے جو نیچے وہاں سے گر گیا وہ نیچے جہنم ہوگی اور آگ ہوگی اور اس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے. اگر ہم یہاں سے گزر رہے ہوں کسی 4 انچی کی کوئی دیوار بنی ہو ہمیں پتہ سے گزرنا ہے اور نیچے گرے تو نیچے پانی ہوگا یا کوئی نیچے کھائی ہے وہاں پہ گرنے تو ہم 100 دفعہ سوچ کے سنبھل کے وہاں سے گزریں گے. تو ذرا سوچیں جہاں سے گرنے تو نیچے آگ اور اللہ کا عذاب ہوگا. اور شاعر کہہ رہے کہ بولو تو پل صراط سے گزرو گے کس طرح اس کا بھی ہے خیال ذرا بے اس کا بھی ہے ذرا خیال ذرا بے نمازیوں ماریں گے جب گرز فرشتے عذاب کے اس وقت ہوگا حال برا بے نمازیوں. پوچھے گا خدا جب پڑھی ہے نماز بھی تم دو گے کیا جواب بھلا بے نمازیوں. پڑھتے رہو نماز سدا 5 وقت کی اب بھی سوچ رہ جاؤ ذرا بے نمازیوں. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ بے نمازیاں اس دہاڑے کوئی جواب نہ آوے. وہ قیامت والے دن کو اپنے منظر میں لا کر شعر لکھ رہا ہے کہ بے نمازیاں اس دہاڑے کوئی جواب نہ آوے. لا ہتھ کڑیاں دوزخ ڈالو امر خدا فرماوے. اور بے نمازاں اوپر ہو دن بڑے قہاری والا بے نمازی ہوئے جو بندہ قسمت والا اس کی قسمت بہت ہی خراب ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس دولت نہیں یار اس کی قسمت خراب ہے اس کے پاس مال نہیں اس کی قسمت خراب ہے. مگر خدا کی عزت کی قسم جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بس اس کے دامن میں 5 وقت کی نماز ہو وہ بندہ قسمت والا ہے وہ بندہ ہی کامیاب ہے. آج ہم کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوششیں بنا لی. آج ہم کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کما لی. مگر خدا کی عزت کی قسم کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا جوان سال کا بیٹا کربلا میں 6 ماہ کے بیٹے کربلا میں سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے یہی حسین ابن علی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سب کچھ اگر وارنا پڑے تو وار دو راہ خدا میں مگر نہ جائے ہاتھ سے تو دامن قرآن نہ جائے ہاتھ سے تو رب کی نماز نہ جائے. اسی میں انسان کی کامیابی ہے. وہی انسان اس دنیا میں بھی بھلا کامیابی پائے گا اور قیامت والے دن بھی اپنے نبی کے سامنے وہ سرخرو ہوگا کہ جس نے 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کی ہے. آج ہم لوگ ذرا سی بھی سستی میرے سمیت بہت سے لوگ یہ نہیں کہ ہم لوگ بہت ہی نمازی ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم ذرا سا اپنے کوئی مشکل آ جائے تھوڑی سی کوئی پریشانی بن جائے تو ہم 1 منٹ لگاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. لیکن صبح ہمیں بستر چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے. مگر سوچیں آج یہ بستر نرم اور گرم بستر سردی میں ہمیں چھوڑنا مشکل لگتا ہے. قیامت والے دن اور قبر میں جو بستر بچھو سانتوں کا ہوگا وہ جب اپنے آپ انسان کو جگہ لیں گے تو سوچیں یہ بستر چھوڑنا مشکل ہے کہ وہ بستر چھوڑنا مشکل ہوگا. آج محترم بنی اسرائیل کی ایک عورت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا نبی اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میں توبہ کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے. حضرت محترم موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے. اسے دریافت فرمایا کہ عورت تو نے کیا گناہ کیا. تو عورت نے بتایا مجھ سے زنا ہو گیا تھا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو میں نے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر فرمایا ہے بدکار یہاں سے نکل جا
کہیں تیری نحوست سے ہم پر یہ آسمان آگ نہ نازل فرما دے اور ہمیں جلا ڈالے تو عورت شرمندہ اور رنجیدہ ہوگی اور وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو کیوں نکالا؟ کیا تو نے اس سے زیادہ برے شخص کو کہیں نہیں دیکھا؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس سے زیادہ برا شخص کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے نبی اللہ، اس عورت سے بھی بدتر وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ حاضرین محترم، شاعر کہتا ہے کہ ہم فرشتے دوزخ والے لال احسن ہتھ کڑیاں، آن فرشتے دوزخ والے لال احسن ہتھ کڑیاں، بے نمازاں اس دہاڑے پین مصیبتاں پڑیاں، رومن بیگ کے دوزخ تائیں اگ بلدے بلدے، ایسی دوزخ ایک ظالم پتھر اس وچ گلدے، کہ اس دوزخ میں پتھر ڈال رہے ہوں گے۔ اس دن حاضرین محترم بندہ پچھتائے گا اور عرض کرے گا کہ یا مولا ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، آج کل بہت سے لوگ آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بخشش تو یہی ہے۔ بہت لوگ دیکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اسی سید آسی بخشوال ہوں گے، لوگوں بخشوال ہوں گے، پہلے اپنی تو فکر کریں۔ ادھر مولانا حضرات آتے ہیں، علامہ آتے ہیں، ہماری عزت افزائی کر کے چلے جاتے ہیں کہ گندا پانی بھی آگ بجھا دیتا ہے، مگر گندا پانی اتنا تو ہونا کم از کم کہ اپنے لیے تو اپنی آگ بجھا سکیں۔ اور یہ سمجھ کر ہم سے بہت سے لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ عشق رسول اور حب رسول کے دعوے دار ہیں مگر نمازیں نہیں پڑھتے، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ آج کل ایک نیا ٹرن نکلا ہوا ہے، او جی نماز عشق دار ہو رہی ہے، کوئی لوگ نماز عشق دار رہی ہے، ماتم داری کر کے جو کچھ تمہارا مذہب ہے وہ تم کرو، لیکن خدا را شریعت مصطفیٰ کے ساتھ نہ ٹکراؤ۔ جس کے جسم سے خون کا قطرہ نکل جائے وہ جسم ہی ناپاک ہو جاتا ہے، نماز کس طرح ادا ہوتی ہے؟ اگر کسی بندے کے ہاتھ سے ذرا سا بھی خون نکلا، یہ شریعت کہہ رہی ہے، کسی بھی بڑے مولانا سے پوچھ لیں، کسی بھی فقہ سے پوچھ لیں، اس کے ہاتھ سے ذرا سا بھی خون نکلا اپنی جگہ سے وہ بہ گیا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کے جسم سے سارا خون نکلا ہو کس طرح عبادت کرے؟ یہ لوگوں خود بھی اللہ کی بنائے ہوئے رسولوں اور نبی کی شریعت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، لوگوں کو بھی پاگل بنا رہے ہیں، اور عشق رسول اور عشق حسین کی دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اور جعلی پیر اپنے آپ کو صاحب طریقت اور نسبت والے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پیر ہیں جی، اور معرفت کے جس مقام پر ہم فائز ہو چکے ہیں وہاں نماز کی پابندی ضروری ہی نہیں۔ کسی نبی نے استغفراللہ نمازوں کو نہیں چھوڑا، کیونکہ رب کے قریب ہونے کے لیے سب سے ضروری نماز ہے۔ بے شک انسان کی شہوت سے بھی زیادہ قریب رب تب ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، ایسے لوگ نہ ہی تو حسینی ہیں، ایسے لوگ نہ ہی تو غلامان رسول ہیں، نہ ہی وہ پیر ہیں، نہ ہی وہ فقیر ہیں، نہ ہی وہ صوفی باصفا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شیطان کے ہمراہی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں اور اپنی اولادوں کو بچائیں۔ قیامت والے دن یہی اولادیں خدا کی عزت کی قسم آپ کے گلے میں پٹا ڈالیں گے اور کہیں گے کہ خدا ہمیں ہمارے والدین نے نہیں سکھایا، خود بھی نمازیں نہیں پڑھی، ہمیں بھی نہیں پڑھائی۔ آج اپنی اولادیں کہتے ہیں جی بچے جوان ہو گئے ہیں، ہماری کون سنتے ہیں، ہماری کہاں سنیں گی، ہماری اولادیں جوان ہو گئی ہیں، ہماری اولادیں جوان ہو گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے پہلے اسے پیار سے پھر مار کے اسے نماز کی طرف لے کر آؤ۔
اگر کوئی بچہ آپ کا کاروبار کر رہا ہو اور کاروبار میں وہ آپ کا نقصان کرے تو آپ اسے ڈانٹ لیتے ہیں، اسے مار لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو کاروبار ہے نا، یہ رب کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ دنیاوی کاروبار میں بچے پر سختی کر لیتے ہیں، وہ بھی سہ لیتا ہے، مگر جب نماز اور دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہماری کب سنتے ہیں، اولاد جوان ہوگی ہماری سن ہی نہیں رہی۔ تم خود نیکی کرو۔ بچے تو کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ مسلمان اور پاک صاف ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اس کے اگر والدین عیسائی ہیں تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے، اگر اس کے والدین ہندو ہیں وہ ہندو ہو جاتا ہے، اگر اس کے والدین نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کے والدہ محترمہ قرآن پاک کی اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیٹ سے قرآن کی آواز آتی تھی پڑھنے کی، اور روزے رکھتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رمضان میں پیدا ہوئے، پورا دن جتنی اوقات ہے، جتنا ٹائم ہوتا ہے روزے کا، اتنا اس ٹائم پہ وہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کا ماحول ہے، اور اگر وہ ایک شعر ہے کہ طفل سے بو آئے اگر ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی، کہ جیسا کچھ دیکھتے ہیں بچے ویسا ماحول ہو جاتا ہے ان کے گھروں میں، ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم یہ یاد رکھیں کہ شریعت محمد مصطفیٰ کی پابندی کے بغیر نہ ہی کوئی عاشق رسول ہے، نہ ہی کوئی پیر طریقت ہے، نہ ہی کوئی صوفی باصفا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شریعت کی کشتی پر سوار ہو کر طریقت کو پایا ہے۔ جو بندہ شریعت مصطفیٰ کو اپنا لے پھر وہ طریقت کو اپناتا ہے۔ بہت سے پیر آج کل چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تو پیر طریقت کے دعا لیتے ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے ہوتے تو رہبر شریعت کہلوا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں ہماری بہنیں وہاں کا جا کے چوم رہی ہوتی ہیں، اور جی پیر صاحب یہ کہتے ہیں، پیر صاحب یہ کہتے ہیں۔ خود نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ بے شک جتنے بھی آسمانی آج کل چمکے ہیں ان کو چمکانے والے ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں، نمازیں پڑھتی نہیں، اولاد بگڑ گئی تو پیر صاحب کے پاس ہے، اور پیر کی بیٹی خود پا کر کسی کے ساتھ دی ہوتی ہے۔ ہمارے دینا میں ایسے کئی پیر میں نے دیکھے ہیں جن کی بیٹیاں بھاگی نہیں، یہ مسجد میں کھڑا ہو کے میں کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کی عورتیں کے پاس آ رہی پیر صاحب کی دین سے اولاد اتنا فرمان۔ تو حاضرین محترم جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اگر ہوا میں اڑ کر دکھا دیں تو وہ ولی نہیں، انہیں ولی مت سمجھو، یہ سمجھو یہ لوگ جادوگر ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچنا انتہائی ضرورت ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ اسم محمد شہر شردہ، اسم محمد شہر شرادہ، اللہ پاک بسایا، مسلم ہو یا نال ایمانے جو کوئی اندر آیا۔ جس نے شریعت محمد مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم آخری میں ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ جو لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویدار ہیں، اور آج کل چاہے کچھ بھی بندہ ہو نا، بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں غیر سید ہوں یا سید ہوں، جی ہم پنجتنی ہیں، پنجتنی پتہ نہیں ہے کہاں سے ایک نئی نسل آ گئی ہے جی، جو ذرا اونچا نعرہ حیدری لگا لے وہ پنجتنی بن جاتا ہے۔ تو ان پنجتنیوں کے لیے بھی یہ غور سے یہ سن لیں وہ لوگ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق جن کی گود میں رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو خیال آیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکائیں، مگر عشق رسول نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آرام رسول میں مداخلت ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا ہو، اور اسی کشمکش میں سورج غروب ہو گیا اور آنکھیں نماز عصر کے غم میں اشکبار ہوگی، اور جب آنسو روح مصطفیٰ پر گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی کہ آقا عصر کی نماز کے غم میں رو رہا ہوں، اگر حق تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تیری ایک نماز کیوں قضا ہوئی تو کیا جواب دوں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ علی کیا چاہتے ہو، ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ آقا میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور دست ید اللہ کو اوپر اٹھایا اور سورج کی طرف اشارہ فرمایا تو سورج پلٹ کر آ گیا۔ اور جب اس عاشق سعادت نے